قبر کی دو حالتیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی. ایک تو فرمایا یہ دوزخ کا گڑھا ہے، اور دوسرا فرمایا یہ جنت کا باغ ہے. دو صورتیں قبر کی بیان کی. ایک دوزخ کا گڑھا ہے. مجھے سیالکوٹ آنا تھا تو اب یہ تھوڑی نہ ہو سکتا تھا کہ میں پنڈی والی سڑک پہ چڑھ جاتا. سیالکوٹ آنا تھا تو سیالکوٹ کے رستے پر ہی چڑھنا ہے نا. تو کسی اور کا ہمیں نہیں کنفرم ہوتا کہ وہ کس سڑک پہ چڑھا ہے. اپنی قبر کو گڑھا بنا رہا ہے یا جنت کا باغ بنا رہا ہے. باقیوں کا شک ہوتا ہے، اپنا تو پاک ہوتا ہے نا. اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں کس رستے پہ ہوں. تو یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ قبر کے لیے ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ دوزخ کے گڑھے کی طرف ہے معاذ اللہ، یا اللہ کے فضل اور احسان کی جانب. اس پر خود شاہد ہیں، سب جانتے ہیں. انسان سب سے بڑا خود گواہ ہے اپنے اعمال پر. تو جنت کی جو مومن کے لیے حالت قبر کی حضور نے بیان کی وہ تو یہ ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر نہیں، باغ ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ مرنے کے بعد ہم چھوڑ کے آئیں گے تو کہاں چھوڑ کے آئیں گے؟ باغ میں. اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور ایسا شاندار باغ کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب. تو وہاں جاتے ہوئے لوگ گھبرائیں گے، ڈریں گے، پریشانی ہوگی. صرف یہ ہے کہ اپنے اعمال پر، اور اعمال سے مراد بھی لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ شاید مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کام کاج چھوڑ کے مسجد چلے جائیں پکے پکے، یا کہا جا رہا ہے کہ آپ تجارت چھوڑ دیں. اعمال کرنے سے مراد یہ کہ آپ تسبیح لے لیں اور ہمہ وقت مسجد میں رہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. دین کہتا ہے جو کام کر رہے ہو نا وہ دیانتداری سے کرو، یہی نیکی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تاجر بس سچ بول کے تجارت کرے، اس میں جھوٹ شامل نہ کرے، دھوکہ شامل نہ کرے، کرے تجارت ہی. اس کی آخرت کا منظر یہ ہوگا کہ جو سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. اپنا کام ہی ٹھیک کر کے کریں، اپنا کام ہی. وہ ہمارا آج کل مزاج ہے نا، ہمارے ملک میں جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تبصرے کرنے کا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں ہم بڑے سارے، مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ شاید صحافیوں میں پہلا نمبر نہ آ جائے ہم سب کا. سارے ہی صحافی ہیں، سارے تبصرہ کر رہے ہیں، سب کے پاس ہی اندر کی خبر ہے. سارے کہتے ہیں تین نہیں پتہ میں تین دس نہ اصل گل کی. سب کے پاس خاص خبر ہے. میری طرح کا بالکل اناڑی آدمی بھی کہتا ہے میں پتے کی بات بتاتا ہوں بھلا ہونے کیا جا رہا ہے. سب خبریں. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی صورت بگاڑ لی. جب خرابیاں ہی صرف بیان ہوں گی تو دنیا کیا سوچے گی؟ کوئی خیر کا آدمی نہیں. تبصروں پہ وقت گزاریں گے. اور پھر ٹھیک کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ سامنے والے کو، اپنے آپ کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنی جان کی تو فکر کرو، کچھ اپنے اوپر بھی تو غور کرو، کچھ تھوڑی اپنی تربیت پر لوگوں کو ٹائم دیتے رہے، کچھ اپنے آپ کو بھی تو وقت دو، اپنے آپ کو بھی تو ذرا دیکھو کہاں پہنچ گئے. عزیز دوستو، تبصرے نہیں، عمل. اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے، ایک دوست تبصرہ کرنا چاہ رہے تھے میرے ساتھ، تو میں کچھ تبصرے سے بچنا چاہ رہا تھا اس وقت. تو تبصرے میں بار بار آگے بڑھ رہے تھے. میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے چھوٹا سا کارخانہ ہے، جوتے بناتا ہوں. تو میں نے کہا اب سارے ملک کو چھوڑ، تاکہ جو غریب آدمی جوتا خریدے نا اس بیچارے کے کچھ 6 مہینے نکل جائیں، اسے جوتے کا دوبارہ خرچہ ذرا کم پڑے. اپنا کام تو ٹھیک کر کے کریں، ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن ہمیں اپنے کام سے زیادہ جب دوسرے کے کام کی فکر ہوتی ہے پھر اس میں کمزوری واقع ہوتی ہے. اسلام آخرت کا نقشہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں بیٹھ کے عمل کرو آخرت کے لیے، تم یہاں بیٹھ کے جد و جہد کرو اپنی جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور جو کام کرتے ہو اسے صحیح کر کے کرو. دیکھیں نا، اخلاق سے بولنا بھی حضور کی سنت ہے، میٹھا بولنا حضور کی سنت ہے. لیکن حضور کی بڑی سنت سچ بولنا ہے. سب سے پہلی جو لوگوں کے پاس آیا تھا وہ یہ تھا کہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں. لیکن آج میٹھا بولنا، میٹھا تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہے بندہ مطلب کے لیے بھی بولتا ہے،
کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ سچ بولنا پہلی سنت ہے۔ میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ مسواک سے دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، لیکن میرے دوستو دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کی عداوت نہ ہو۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ دل کے بوجھ اتار دینا یہ بھی تو سنت ہے میرے عزیز۔ اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر، اور پھر کس طرح ہمارے ہاں تو اب سارے نیک کام جتنے بھی ہیں نا، ہماری دینی محفلوں میں بھی اللہ کے فضل سے فوٹو اسی طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح سیاسی محفلوں میں کھینچی جاتی ہے۔ کل دسواں ہو، چیلم ہو، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو کیمرے کی آنکھ سے بچی ہوئی ہو۔ یہاں تو لوگ دعا بھی مانگے تو تب بھی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی 3 کیمرے والوں مل جائے نا چاروں جانے، تو پتہ چل جائے آج میں نے دعا کی۔ اتنی چیزیں ہمیشہ چھپائی جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے باہر آ کے نہیں بتایا کہ میرے گھر میں 40 تولے سونا پڑا ہے، کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ 50 لاکھ کیش قیمتی چیز ہے، وہ تو بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھی گئی۔ نیکی کو قیمتی نہیں سمجھتے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، جس آدمی نے بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں ان کو کئی دفعہ لکھنا پڑتا ہے، یاد نہیں رہتی چیزیں۔ تو چونکہ امیر المومنین تھے تو وہ رات کو لسٹ بنا لیتے کہ صبح میں نے اوقاف والوں کو کب ملنا ہے۔ اپنے لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں، دفاع والوں سے میٹنگ کب ہوگی، تعلیم والوں سے کب ہوگی، جس طرح ہمارے ہم ہو وہ لکھ لیتے۔ اور صبح جب آتے تو اپنے وزیر سے کہتے، وزیر خاص سے، کہ فلاں ٹائم فلاں محکمے کے لوگوں کو دعوت دے لینا، فلاں ٹائم فلاں آ جائے۔ تو وہ لسٹ آپ نے تھمائی تھی، اس نے 2 لائنیں پڑھی تو اس میں لکھا تھا کل میرا 5 سپارے قرآن مجید روز پڑھتا ہوں، کل 1 سپارہ رہ گیا تھا اور 6 پڑھ گئے۔ اس میں لکھا تھا کل تھوڑا درود پاک رہ گیا ہے، آج پورا کرنا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ فلاں یتیم بیٹیاں آج ان کا ماہانہ پہنچانے کا۔ ابھی 2 لائنیں پڑھی تھیں، حضرت نے چھین لی، فرمانے لگے او خو یہ تو میری ذاتی ہے، تیرے والی دوسری ہے، غلطی سے چلی گئی۔ تو اس نے وہ تھامی تو کہنے لگا حضور یہ کس وقت کرتے ہو؟ کہ 5 سپارے قرآن پیا اور اتنا مصروف آدمی، اتنا سارا درود پاک اور آپ جیسا مصروف آدمی، اور میں وزیر ہوں، سارے کام مجھ سے کراتے ہو، تو ان یتیم بیٹیوں کو لنگر کون پہنچانے جاتا ہے؟ ماہانہ یہ کیا، یہ نہیں آپ نے کبھی بتایا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو آنسو پوچھنے لگے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا بوڑھے کچھ لوگ رقم بچا کے رکھتے ہیں کہ کہیں کو مشکل آ گئی تو کام آ جائے گی، کہ میں نے بھی کچھ نیکیاں چھپا کے رکھ لی ہیں، ہو سکتا ہے قیامت کی مشکل میں میرے کام آ جائے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ فرماتے ہیں جب پرہیزگار اپنی قبروں سے نکلیں گے نا قیامت میں، تو انہیں مہمان بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ مہمان ہوں گے اللہ کے، جنہوں نے زندگی پرہیزگاری سے گزاری، اپنی آخرت کی تیاری اور اپنی آخرت کے لیے جد و جہد اور اپنی آخرت کے لیے کاوش اور کوشش۔ اور یہ ہے سب کا ذاتی معاملہ۔ اس ذاتی معاملے پر توجہ کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگا ہوں۔ صحابہ کی بہت بڑی چاہت یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے آخرت کا معاملہ ٹھیک ہو۔ دیکھیں آپ دنیا داری کے سارے معاملات کریں، بہتر سے بہتر سہولیات کو استعمال کریں، لیکن جب ساری آسانیاں آ جاتی ہیں نا تو جہاں جسمانی بیماریاں نہیں بھی نہ ہوتی اللہ ماشاءاللہ، وہاں ذہنی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ الجھاؤ زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دولت کا، شہرت کا ٹارگٹ یہ چھوٹا ٹارگٹ ہے، یہ جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر انسان ایک عجیب سی انزائٹی اور ڈپریشن میں جاتا ہے کہ اب میں نے کدھر جانا ہے۔ صرف ایک ٹارگٹ ہے جو انسان کو تازہ دم رکھتا ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا، دین و مذہب، ملک و ملت کے لیے کچھ کرنا۔ یہ ٹارگٹ انسان کو آسودہ رکھتا ہے، تازہ دم رکھتا ہے، روز ایک نئی منصوبہ بندی کے ساتھ انسان جد و جہد کرتا ہے۔
یہ ایک کی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ مضبوط رکھتی ہے، ورنہ لوگ کمزور پڑ جاتے، آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرگی کی مریضہ تھی ایک خاتون، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ اور ہمیں صحیح احادیث سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ محبوب نے دعا کر دی، لعاب دہن لگا دیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن فکری طور پر تربیت کے لیے اس خاتون کے لیے حضور نے آج انوکھا طریقہ اختیار فرمایا۔ کریم فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ شفا عطا